معزز سامعین کرام اور خواتین اسلام، پردہ میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا داتا کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں کبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریہ نعرہ غوث اعظم جنم، دمد شیخ احمد رضا خان خطب عالم جنم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، فخر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درودوں کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہیں انسانیت کے سہارے نمازی، ہیں انسانیت کے سہارے نمازی، محمد کے ہیں کتنے پیارے نمازی، محمد کے ہیں کتنے پیارے نمازی، سرے حشر خالق یہی کہہ اٹھے گا، سرے حشر خالق یہی کہہ اٹھے گا، چلے آ رہے ہیں ہمارے نمازی، چلے آ رہے ہیں ہمارے نمازی، ذرا جا کے جنت میں دیکھے تو کوئی، ذرا جا کے جنت میں دیکھے تو کوئی،
چمکتے ہیں جیسے ستارے نمازی، چمکتے ہیں جیسے ستارے نمازی، وہاں بزم فردوس کی روشنی میں، وہاں بزم فردوس کی روشنی میں، نبی چاند ہے تو ستارے نمازی، نبی چاند ہے تو ستارے نمازی، بھنور میں پھنسی جب کہ انسان کی کشتی، بھنور میں پھنسی جب کہ انسان کی کشتی، تو پہنچے کنارے کنارے نمازی، تو پہنچے کنارے کنارے نمازی، وہیں پر محبت سے سنتا ہے خالق، وہیں پر محبت سے سنتا ہے خالق، جہاں بھی کہیں سے پکارے نمازی، جہاں بھی کہیں سے پکارے نمازی، خدا کی قسم راہ حق پر مٹے ہیں، خدا کی قسم راہ حق پر مٹے ہیں، او تھے مصطفیٰ کے دلارے نمازی، او تھے مصطفیٰ کے دلارے نمازی۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن عظیم اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز افضل ترین عبادت ہے، نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے، نماز مومن کی علامت ہے، نماز دل کا سرور ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گناہگار ہے۔ حضرات محترم، آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ حضرات محترم، آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں۔ حضرات محترم، آج مسلمان دنیاوی کاروبار میں مشغول ہیں، لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانہ بناتے ہیں، لیکن مسلمانوں، اللہ کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ حضرات محترم، اس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ حضرات محترم، اللہ کے یہاں تمہاری دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، اور دوستو احباب کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی محبت، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے یہاں ہماری دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، اور دوستو احباب کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی محبت، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرات محترم، اس لیے نماز پڑھیے، اس لیے نماز پڑھیے۔ حضرات محترم، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، نماز سے بڑی عبادت کوئی عبادت نہیں ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ حضرات محترم، نماز رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ حضرات محترم، اور قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھے گا۔ حضرات محترم، اس لیے نماز پڑھیے۔
حضرات محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے نماز شروع کر دیجئے۔ حضرات محترم، کون مسلمان ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا نہیں چاہتا ہوگا، یقیناً چاہتا ہوگا۔ حضرات محترم، اگر آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے نماز شروع کر دیجئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کیجئے۔ حضرات محترم، اگر آپ واقعی میں عاشق رسول ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے نماز شروع کر دیجئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کیجئے۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، جو نماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، جو نماز یاد مصطفیٰ میں پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، جو نماز ادائے مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے، جو نماز طریقہ مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ حضرات محترم، مگر جو نماز عشق رسول کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی، اور جو نماز ذکر مصطفیٰ سے خالی ہوگی وہ نماز جنت کی کنجی نہیں بلکہ جہنم کی کنجی ہوگی۔ حضرات محترم، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے۔ حضرات محترم، تو معلوم یہ ہوا کہ نماز عشق رسول میں پڑھنی چاہیے، نماز رسول کی محبت میں پڑھنی چاہیے، نماز ادائے مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے، نماز طریقہ مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے۔ حضرات محترم، جو نماز عشق رسول کے بغیر پڑھی جائے، جو نماز رسول کی محبت کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگی، اور جو نماز ذکر مصطفیٰ سے خالی ہوگی وہ نماز جنت کی کنجی نہیں بلکہ جہنم کی کنجی ہوگی۔ حضرات محترم، نماز پڑھنے سے بہت ثواب ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے نماز پڑھیے۔ حضرات محترم، نماز پڑھنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے بیماری دور ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے عزت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے چہرہ خوبصورت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے گھر میں روزی برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے ہڈی مضبوط ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اولاد سے بہت فائدہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے نیند راحت
راحت کے ساتھ آتی ہے۔ حضرات محترم، نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس گناہ کو مٹاتا ہے یعنی جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو عشاء اور فجر کے درمیان جتنا بھی گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات محترم، جب انسان ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر اور ظہر کے درمیان جتنا بھی گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات محترم، جب انسان عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان جتنا بھی گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات محترم، جب انسان مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان جتنا بھی گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات محترم، جب انسان عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب اور عشاء کے درمیان جتنا بھی گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات محترم، جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو عشاء اور فجر کے درمیان جتنا بھی گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات محترم، جب انسان ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر اور ظہر کے درمیان جتنا بھی گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات محترم، جب انسان عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان جتنا بھی گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات محترم، جب انسان مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان جتنا بھی گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات محترم، جب انسان عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب اور عشاء کے درمیان جتنا بھی گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے نماز پڑھیے، اس لیے نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنے سے بہت ثواب ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات محترم، نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ نماز سے بڑی عبادت کوئی عبادت نہیں ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ حضرات محترم، نماز رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ حضرات محترم، اور قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھے گا۔ حضرات محترم، اس لیے نماز پڑھیے۔ حضرات محترم، اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات محترم، زیادہ تقریر مت سنیے، زیادہ عمل کیجیے۔ حضرات محترم، اس لیے کہ صرف تقریر سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تقریر سن کر اس پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے کم تقریر سنیے اور زیادہ عمل کیجیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلا۔ یا اللہ پاک، ہم تمام مسلمانوں کو پانچوں وقتوں کی نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہم تمام مسلمانوں کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک، ہم تمام مسلمانوں کو سچا سنی اور پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہم تمام مسلمانوں کو
روح نکلتے وقت زبان پر کلمہ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو کچھ رہے یا نہ رہے روح نکلتے وقت سلامت ایمان رکھنا۔ یا اللہ پاک اگر مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطیاں یا خامیاں یا گستاخیاں ہو گئی ہے تو میں ابھی توبہ استغفار کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ توبہ استغفار کیجئے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔